ہمارے سامنے اس اسٹیٹ کی، اس ریاست کی ایک ایسی موقر اور باوقار تنظیم جو زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، پچھلے کچھ سالوں میں اس تنظیم نے ریاستی سطح پر ملت کی فلاح و بہبود کے لیے، ملت کا جو ڈپرائیوڈ کلاس ہے، محروم طبقہ ہے، اس کے اپلفٹمنٹ کے لیے، اس کو اوپر اٹھانے کے لیے، ہمارے یہاں تعلیمی بیداری مہم شروع کرنے کے لیے اور ملت کو ایک رخ اور جہت دینے کے لیے، اور ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی اقلیتیں ہیں، جتنی بھی اکثریتیں ہیں، سب کے ساتھ مل کر ہم مین اسٹریم میں اپنے وجود کو بامقصد کیسے بنا سکتے ہیں، اپنی ملی اساس کے ساتھ اور اپنے ملی تشخص کے ساتھ. یہ زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد ہے اور اسی مقصد کے تحت اس کو قائم کیا گیا ہے. اور اس کا جو بیسک کانسیپٹ اسی کانسیپٹ سے اس ہم آہنگ ہے جو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عالم انسانیت کو بالعموم اور عالم اسلام کو بالخصوص وہ مقصد دیا تھا اور وہ کر کے دکھلایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت کا وہ حال تھا کہ اگر کوئی شخص ریت پر، ریگستان پر پیشاب کر رہا ہے، اس کے نیچے چمڑے کی کوئی کھال مل گئی، گھر لے جا کر اس کو ابال کر اپنے فاقہ کو مٹا رہا ہے، اپنی بھوک کو مٹا رہا ہے. اور زکوٰۃ کا جب اجتماعی نظام نافذ کیا گیا جو ہمارے اسلامی سطح پر اور اسلامی طریقہ کار پر، تو 12 سال کی مدت میں پورے عرب کے طول و عرض میں جب زکوٰۃ کے محصل جاتے تھے تو اتنی زکوٰۃ وصول ہو جاتی تھی کہ جب یہاں پہ مرکزی جو ان کی حکومت تھی، دارالخلافہ تھا، راجدھانی تھی، جب بھیجا جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا امیر المومنین کی طرف سے کہ آپ جہاں کی زکوٰۃ ہے وہیں استعمال کر لیں، یہاں مقصد پورا ہو گیا. تو جس اسلام نے، جس شریعت نے اتنی مرکزیت کے ساتھ، اتنی اجتماعیت کے ساتھ اور اتنے عظیم مقصد کے ساتھ ہمیں ایک نظام دیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ 20 کروڑ مسلمان 70-75 سال ہماری آزادی کے زکوٰۃ ہم ہر سال نکال رہے ہیں، اور اس کے بعد آج ایک کسی مسجد کا امام، کسی مدرسے کا کوئی بھی استاد، اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. اس کا اگر اپینڈکس کا اور اگر السر کا یا کوئی اسی طریقے کا کوئی آپریشن ہے تو اس کو لوگوں سے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. پھر کیا مقصد، کیا وجہ ہے ان وجوہات پر ہمارے جو کور ممبرز ہیں زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے، جس کے چیئرمین پروفیسر منظور احمد صاحب ہیں، جو ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہیں، IPS رہے ہیں اور اتر پردیش کے DGP رہے ہیں اور آگرہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں. انہی کی قیادت میں، انہی کی سیادت میں علماء کرام کی مشاورت سے ایک نظام بنا، اور اس نظام نے الحمدللہ جو اپنا اثر دکھایا ہے، وہ اثر دوسرے علاقوں میں جب گیا ہے تو ہر علاقے میں یہ لوگوں کے محسوسات ہیں کہ اگر اس نظام کو ضلعی سطح پر ہر شہر میں، اور خاص طور سے بنارس جس کی پوٹینشیلٹی زکوٰۃ کے تعلق سے اتنی ہے کہ کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر ایک انٹیگریٹڈ، ایک سینٹرلائز اور ایک مرکزی نظام بنا دیا جائے. مطلب یہ کہنے کا کہ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ ہم 50-50 ہزار روپیہ، 50-50 روپیے کسی بھیکاری کو، 1000 بھیکاری کو دے دیا، وہ ڈسپرس ہو گیا، اور قوم کی اتنی بڑی زکوٰۃ کی رقم کسی مقصد کے تحت استعمال نہیں ہو سکی. ہم کو اپنی زکوٰۃ کی رقم کو با مقصد بنانا ہے، غربت پر وار کرنا ہے، لوگوں کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے اندر بہتری لانا ہے، اپنے نظام تعلیم کو مستحکم کرنا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر جو وسائل ہیں، یعنی ہم آرائش تو نہیں بڑھائیں گے، آسائش بڑھانے پر ہمارا زور ہے، تو یہ تمام وسائل اس زکوٰۃ کی رقم سے ہم کھڑا کر سکتے ہیں اور ایک ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکتے ہیں جس میں سماج کا ہر طبقہ اور ہر فرقے کا، ہر جماعت کا وہ کلمہ گو ہو،
ایسی طریقے سے ہو جائے کہ ایک مطمئن اور پرمسرت معاشرے کی ہم تعمیر کر سکیں. یہی زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کا مقصد ہے. یہ مقصد اتنا عظیم ہے، اور جب مقصد عظیم ہو تو اس مقصد میں شامل ہونے والے لوگ بھی اتنی ہی عظمت کے حامل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے اس ملنے جلنے کو اور اس مشاورتی نظام کو اللہ پاک قبول فرما لے اور اس کے اندر اثر انگیزی پیدا فرما دے. آج اسی مقصد کے تحت زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کی جانب سے اس کے جو چیئرمین ہیں پروفیسر منظور احمد صاحب بہت ہی جلد انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے. ہمارے درمیان مولانا طاہر مدنی صاحب حفظہ اللہ، ہمارے بیچ میں ڈاکٹر ملک محمد فیصل صاحب ہیں، زبیر ملک صاحب ہیں، اور ڈاکٹر محمد اکبر صاحب ہیں، نثار احمد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، دیگر معززین. میں کچھ لوگوں کا نام نہیں جان رہا ہوں تو ان سے معذرت کے ساتھ آپ سب کا بنارس کی سرزمین پر اور مفتی صاحب کی صدارت میں منعقد اس پروگرام میں میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. آپ سب کی آمد پر اپنی انتہائی مسرتوں کا اظہار کرتا ہوں اور اپنے اس اصل مقصد کی طرف بڑھتا ہوں کہ ہم اپنا کوئی بھی کام اللہ کے پاک نام اور اس کے کلام سے کرتے ہیں. اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے میں عزیزم عطاء الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ چند آیات تلاوت فرما دیں اور اس مجلس کا بابرکت آغاز فرما دیں.